گزارشات ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ان علماء، قراء، ائمہ، ظاہر بات ہے کہ اسی میدان میں ہی وہ کام کر رہے ہوں گے، یا کچھ لوگ اپنی بزنس، زراعت، تجارت میں لگے ہوں گے، تو ان سب کی خدمت میں ایک تو میں آج تہ دل سے ایک مبارک کا پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سعادت ہے کہ آپ آج اپنے مادر علمی کی آغوش میں آئے ہوئے ہیں۔ مادر علمی ہم کہتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے مدارس کی دنیا میں، جہاں ہم نے پڑھا ہو ہم کہتے ہیں کہ ہماری مادر علمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مادر علمی میری علمی ماں ہے۔ اساتذہ علمی باپ ہوتے ہیں اور یہ مدارس علمی ماں ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ابواک ثلاث من ولدک من زوجک من علمک، آپ کے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنے، ایک وہ جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کو دیا، سسر، یہ والد ہیں، اور تیسرے من علمک، جنہوں نے آپ کو علم سکھایا، علم پڑھایا، یہ بھی آپ کے والد ہیں۔ تو اساتذہ اس نص سے علمی باپ، اور یہ مدارس دینیہ جہاں جہاں ہم نے پڑھا یہ ہماری علمی مائیں ہیں۔ دیکھیے میں ایک بات اپنے ساتھیوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ شریعت میں بھی ماں کا حق بہت زیادہ ہے نا، اور یہاں تک فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت۔ اور فقہی طور پر آپ کو ایک بات عرض کروں، اس روایت کے تحت محدثین نے لکھا ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضامندی والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ وہ کہاں نے لکھا ہے، محدثین شراح نے لکھا ہے خدمت میں ماں کا حق بڑھا ہوا ہے، اطاعت میں والد کا حق بڑھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ماں عابدہ ہو، زاہدہ ہو، عالمہ ہو، سب کچھ ہو، صالحہ ہو، محبتوں والی ہو، ہے تو عورت نا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی ماں ہو تو وہ ناقصۃ العقل نہیں ہے، اس کی عقل کی کمزوری اپنی جگہ باقی ہے، فطری ہے، اور والد ان کے مقابلے میں کامل العقل ہوتے ہیں۔ جب رائے اور اطاعت کا مرحلہ آئے، ماں اور باپ کی رائے میں تقابل آئے، والد کامل العقل ہے، ان کی رائے کو ترجیح دو۔ لیکن جہاں خدمت کا مرحلہ آئے، ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی سے کچھ غلطی ہو گئی، آیا آپ کی خدمت میں اور عرض کرنے لگے من ابر، کس سے نیکی کروں؟ آپ فرمائے امت، ثم من قال امت، ثم من قال امت، پھر کس سے کروں؟ 3 دفعہ فرمایا اپنی ماں سے جاؤ نیکی کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تیسری مرتبہ فرمایا جی ابا اپنے والد کی جاؤ ان کی بھی خدمت، چوتھے مرحلے پر فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو۔ تو ایک بات ہم عرض کریں گے، درد سے عرض کریں گے، ہمارے ایک فاضل تھے تو وہ فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ دکان میں اور کاروبار میں مصروف ہو گئے، تو ان کے والد 2-3 سال مجھے ملنے نہ آئے، تو ان کے والد نے مجھے شکوہ کیا کہ اپنے شاگرد کو دعا دیا کیجئے اور جو ہے ان کو بلایا کیجئے۔ تو میں نے کہا میں بلاتا تو ہوں اور آیا کرے مجھے ملنے، میرا شاگرد ہے، 8 سال مجھ سے پڑھا ہے، لیکن جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے، وہ جس میدان میں بیٹھا ہوا ہے اس میدان میں میری نہیں آپ کی دعاؤں کی اس کو ضرورت ہے، اس لیے کہ میری دعاؤں کی اس کو ضرورت تب ہوتی جب وہ کسی مسند حدیث پر ہوتا، مسند تدریس پر ہوتا، کسی دینی شعبے میں ہوتا۔ مال کمانے کے لیے والدین کی دعائیں لے لیا کریں، اور اگر کوئی صدق دل سے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کو اپنی علمی ماں سے بھی تعلق اور خدمت کا تعلق رکھنا پڑے گا، اور اپنے علمی باپوں سے بھی خدمت اور ادب کا تعلق رکھنا پڑے گا۔
اس کے بغیر تاریخ انسانی میں کسی کام کے بندے کی ہسٹری اس کے بغیر نہیں لی جا سکتی کہ وہ یا تو اپنے استادوں کے وفادار ہیں، اپنے مادر علمی کے وفادار ہیں۔ نہیں ملے گا تاریخ انسانی میں کسی ایک آدمی کا نام جو اپنے مادر علمی، اپنے اساتذہ کا وفادار نہ ہو اور کسی خدمات دینیہ کے اعلیٰ مناہج پر فائق در فائق چل رہا ہو۔ کوئی لوگ۔ اور پھر ایک بات اور عرض کروں اپنے معزز قرآن علماء سے، یاد رکھیے علم کی ہمیں نہیں ہماری نسلوں میں بھی ضرورت ہے۔ اور ہم نے دیکھا جو اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، اپنے مادر علمی سے متعلق رہتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں اولادوں میں بھی علم منتقل فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں تکوینی طور پر ہم عرض کیا کرتے ہیں بہت سارے دوستوں کو، اور لوگ پریشان ہوتے ہیں ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تو میں عرض کیا کرتا ہوں جس بیٹی کا، جس بیٹے کا پہلی مرتبہ جو رشتہ آیا یوں سمجھو اللہ نے بھیجا ہے، کر لو۔ نہیں کرو گے بھگتو گے، پھر بھگتے ہوئی پھر رہے ہوتے جنہوں نے اچھے رشتوں کو شروع میں ٹھکرایا ہوتا ہے۔ اور اپنے فضلہ بھائیوں سے عرض کیا کرتا ہوں فراغت کے بعد اساتذہ مشائخ کے دماغ میں تمہارے لیے جو فیصلہ آ جائے سمجھ لو اللہ کی طرف سے فوراً قبول کر لو۔ نہیں قبول کرو گے پھر بھگتے پھرو گے۔ اور جنہوں نے اپنے اساتذہ مشائخ کے اس فیصلے کو قبول کیا، دل و جان سے تسلیم کیا کہ بالکل ٹھیک ہے، استادوں نے وہاں بھیج دیا، جا رہے ہیں، خدا کی قسم پھر ایک ایک بندے سے علاقہ نہیں، شہر نہیں، ملکوں کی پھر ہدایت ہوئی، ملکوں کی پھر ہدایت ہوئی۔ تکوینی طور جب اللہ جل شانہ نے آپ کو شروع میں ہی آغاز تعلیم میں ہی اس جامعہ صدیقیہ سے وابستہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے تکوینی طور پر آپ کا اور آپ کی نسلوں کا فیضان جامعہ صدیقیہ کی در و دیوار اور اس کے ذرات میں رکھا۔ قدرتی ایک خاندانی مناسبت ہوتی ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں قومیں اپنے ماں باپ کو جس طرح نہیں بدلتی، اپنے علمی اور روحانی مراکز کو بھی نہیں بدلتی۔ مکہ مدینہ بدلا؟ نہیں بدلا۔ بیت اللہ آدم علیہ السلام سے طے ہوا ہے، سارے انبیاء نے آ کر اس کا طواف کیا ہے، نہیں بدلا، یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کعبہ ہی نصیب ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں اس کی تعمیر فرمائی ہے، طوفان نوح میں اس کے نشانات مٹ گئے تھے، جبریل نے آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نشانات بتلائے اور یہاں تعمیر ہوئی اور ایک خاص ترتیب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مراکز جو جن کی طرف اللہ نے ہمیں شروع میں متوجہ فرمایا، ہم نے وہاں سے فیض لیا، تو اس کا مطلب ہے خدا نے اس وقت نہیں 20 سال پہلے، 40 سال پہلے، 30 سال پہلے ہمارا حصہ فیض رکھا تھا، اب بھی رکھا ہے۔ مادر علمی میں قیامت تک اللہ نے ہمارے اور ہماری نسلوں کے لیے فیض رکھا ہے۔ خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں صرف مادر علمی کو ادب اور محبت سے دیکھنے آ جایا کرو، تمہارے علم و عرفان میں برکت اور ترقی ہو جایا کرے۔ صرف محبت سے دیکھنے آیا کرو کہ ان در و دیوار سے یار ہمیں علم ملا ہے، یا اس کی آغوش میں بیٹھ کر ہم نے علم حاصل کیا ہے، ہمیں عمل نصیب ہوا ہے۔ ہم نے اپنے کئی مشائخ کو دیکھا اپنے مادر علمی میں جاتے جوتے نہیں پہنتے تھے کہ غفلت کے زمانے میں تو جوتے پہن لیے تھے، اب اس کے ادب کا تقاضا ہے کہ وہاں جا کر کے ہم بغیر جوتوں کے داخل ہوا کریں۔ مادر علمی کا مقام میں اپنے جامعہ کی نسبت سے دیکھتا رہتا ہوں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد العلماء حضرت مولانا محمد اشرف شاد نور اللہ مرقدہ 40 سال پڑھایا، شاندار ان کی علمی خدمات ہیں، ہزاروں ان کے شاگرد ہیں، اور میں دیکھا کرتا ہوں ان کے جو تلامذہ ہمارے کئی اساتذہ اور اساتذہ سے بھی بڑے پرانے لوگ ہیں جو ہمارے جامعہ سے تعلق رکھتے ہیں، محبت کا تعلق رکھتے ہیں، صرف آ کر مل جاتے ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیتے، ہمارا ان سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہوتا، کبھی حال پوچھ لیا، کبھی آئے مل کے چلے گئے۔ میں دیکھتا ہوں اپنے ان والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کی خدمات دینیہ میں بیش بہا اضافہ محسوس کرتا ہوں، برکات محسوس کرتا ہوں، ان کی وسعتیں محسوس کرتا ہوں، اور ان کے فیضان علمیہ روحانیہ میں طغیانی محسوس کرتا ہوں۔ اس پر آپ کو ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کروں گا کہ
آپ کے لیے مادر علمی جامع صدیقیہ کا مقام کس قدر اہم ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کے لیے پاور ہاؤس تقویماً طے کیا ہے، یہ آپ کا گریٹ اسٹیشن ہے، یہ آپ کا بنیادی انجن ہے آپ کی علم اور روحانیت کو چلانے کی۔ صحیح بخاری میں 2 مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ حدیث نقل فرمائی ہے، ایک باب کیف کان عبد الوحی میں نقل فرمائی ہے، اور ایک کتاب الانبیاء میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے، بلکہ باب بدء الخلق میں وہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں لکھا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود وکان اجود ما یکون وکان اجود من الریح المرسلہ حین یلقاه جبریل علیہ السلام وکان یلقاه جبریل فی رمضان کل لیلۃ فیدارسہ القرآن او کما قال۔ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت، اور صحابی کہتے ہیں تم کوئی سخاوت کی کوئی انتہا کوئی کہو تو اس سے بھی زیادہ سخی تھے۔ آج ہی میں نے حدیث پڑھائی، پھر بھی پڑھائی، کان اجود الناس احسن الناس واشجع الناس، سب لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھے۔ کانا اشجع الناس، سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ صحابی کہتے ہیں آپ سخاوت کی، جود کی کوئی آخری منہج اپنے دل و دماغ میں سوچیں، اس سے بڑے سخی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا کم از کم یہ فضلاء بھائی اور یہ میری بیٹیاں جو فاضلات ہو رہی ہیں یا اس سے پہلے کوئی فاضلات آئی ہوئی ہیں، وہ بھی میری باتیں توجہ سے سنیں، ان کے لیے بھی یہ رہنمائی کا ذریعہ ہوں گی انشاءاللہ۔ صحابی کہتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ترین ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ کب؟ حین یلقاہ جبریل علیہ السلام، جس وقت آپ سے جبریل ملاقات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ، اور رمضان المبارک کی ہر رات میں، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور رمضان میں ہر رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جبریل سے ملاقات ہوتی تھی۔ یہ حدیث میں آتا ہے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنا قرآن اترا ہوتا آ کر جبریل دہرائی کرتے تھے، اور آخری رمضان جو تھا وہ سارے قرآن کی 2 دفعہ دہرائی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احساس ہوا کہ اب جانے کا وقت آ گیا، کہ پکا ہو گیا قرآن۔ اس پر ایک میں اپنے ساتھیوں سے ایک نقطے کی بات عرض کیا کرتا ہوں، عرض یہ کیا کرتا ہوں، اسباب کے درجے جبریل استاد ہیں، آپ شاگرد، نزل به الروح الامین، قرآن روح امین لے کر اترے ہیں نا، پہلی وہی جبریل لے کر کے آئے اقرا۔ کیا وہ کیسے استاد تھے؟ وہ ادب کے میں عرض کیا کرتا ہوں، وہ جبریل بہت سخت استاد ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے لیے انتہائی با ادب، آپ کو کیا کہوں میں، وہ تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ وہ کیا کہوں، یعنی وہ انہوں نے آپ کو پکڑ کے بھیج بھی دیا، کیوں نہیں پڑھتے؟ اقرا پڑھیے، الرحمن القاری، حدیث میں آتا ہے فاخذنی فغتنی، پکڑ کے مجھے بھیج دیا، حتی بلغ منی الجہد، اور مجھے تکلیف محسوس ہوئی، اتنا زور سے دبایا۔ بعض روایات میں اعراب کے فرق سے حتی بلغ منی الجہد، انہوں نے مجھے اتنا دبایا، خود کو تکلیف ہو رہی تھی، جیسے قاری مار مار کے خود جوش پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تھکے پڑے ہوتے ہیں۔ پھر کہا اقرا، پڑھیے آپ نے، مان بخاری، جبریل اسلام نے پھر پکڑا اور ایک دور پھر زور سے کھینچا۔ ادب میں لفظ بس میرے سے نہیں نکلا پا رہا، اور مجھے متبادل کوئی آپ کی شان کے مطابق لفظ نہیں مل رہا۔ اتنی بات ضرور ہے کہ قرآن کے حصول کے لیے مشقت برداشت کرائی جبریل نے، اور اسی سے ہم عرض کیا کرتے ہیں، بس قرآن سے معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ کچھ نہ کچھ گنجائش ہے، ایسا ہی آپ کو بھی جھڑکنے دھڑکنے اور کچھ نہ کچھ
جی اس کی گنجائش ملتی ہے قرآن یاد کراتے ہوئے کہ آپ کچھ تعلیمی کارروائی کر سکیں، اسی روایت سے ثبوت ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ روزانہ ایک ڈنڈا توڑنا ہے، وہ بہت گناہ کبیرہ ہے بچہ جا تو۔ لیکن اتنی بات ضرور محسوس ہوتی ہے کہ قرآن پڑھانے والے کو اتنا اختیار ضرور دینا چاہیے، وہ اتنا بھیج تو سکے نا کہ اس کو قرآن آ جائے۔ تو جبریل علیہ السلام نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھانے میں ایک مشقت کی گھاٹی سے بھی گزارا، 3 دفعہ ایسا ہوا، اور پھر جو گانا پڑھیے اب تو سبحان اللہ آپ نے 5 آیات پوری پڑھ ڈالی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اور ایک اور میں یہاں ماشاء اللہ کئی اساتذہ بھی بیٹھے تو ان سے ایک اور نقطے کی بات بھی عرض کر دوں۔ میں بہت سارے قرآن کو عرض کیا کرتا ہوں، یار یہ جو بچوں کو مار مار کے پڑھاتے ہو اور مار مار کے پڑھانے کی ایک اور بہت ساری وجوہ ہوتی ہیں، استاد نا تجربہ کار ہے، کئی بچے بھی نالائق ہوتے ہیں اور فلاں سب کچھ کو آپ شامل کر لیں۔ ایک اہم وجہ یہ بھی ہوتی ہے ہم بچوں کو قرآن وہاں سے نہیں شروع کراتے جہاں سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شروع کرایا گیا تھا۔ قرآن تجربہ کرے آج کے بعد، اپنے بچوں کو قاعدے کے بعد قرآن شروع کرائیں اقرا سے، پہلے 5 آیات یہ پڑھائیں، دوسری وہی سورت مدثر ہے وہ پڑھائیں، پھر سورت مزمل پڑھائیں، پھر جہاں سے جی چاہے پڑھا دیں، بچہ جلدی حافظ ہوگا اور آپ کی پٹائیوں سے بچے گا۔ جی یہ تجربہ کیجیے آپ، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، بچے جلدی پڑھیں گے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام بھی اس کے بعد جلدی پڑھتے تھے، جبریل علیہ السلام کو اس کے بعد پھر پکڑ کے کہیں نہیں بھیجنا پڑا، وہاں دبایا آپ نے پہلے ماحول پہ۔ اگر ہم پہلی وحی سے اپنے بچوں کو قرآن کا، یا بنات میں جو بچیاں پڑھتی ہیں قاریات، ان کو وہاں سے آغاز کرائے تو دیکھیں بچے بہت جلدی پڑھیں۔ جو بات عرض کرنا چاہتا تھا، یہ درمیان کی باتیں آ گئی۔ صحابی کہتے ہیں جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے رمضان میں ملاقات کرتے تھے، ہر دن میں، ہر رات میں، پھر تو آپ تیز ترین ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں، جس شخصیت کے گھر میں عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، تیسرا چاند نظر آ جاتا تھا، محمد عربی کے گھر میں آگ نہیں جلی ہوتی تھی، گھر میں نہیں گھروں میں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ مالیات میں بھی آپ سب سے اجود تھے، مال خرچ کرنے میں آپ جیسی سخاوت کسی نے نہیں کی۔ وہ ایک اعرابی حنین و حوازن کی غنائم تقسیم ہو رہے تھے، ایک نے مانگا، آپ نے کہا 100 اونٹ، دوسرے نے کہا 100 اونٹ، دوسرے کو 300 اونٹ، 200 اونٹ، ایک کو کہا ان 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ساری تو لے جاؤ۔ قوم کے لوگوں کو کہا یار جلدی مسلمان ہو جاؤ، محمد اتنا دیتے ہیں، فقر سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ ہزاروں نہیں، اس وقت کے اعتبار سے کروڑوں کی مالیت خرچ کر کے جا رہے ہیں، ایک دھیلا، ایک درہم، ایک دینار اپنے ساتھ مدینہ لے کر کے آپ نہیں کانا اجود الناس۔ لیکن جس پہلو پر آپ کو لانا چاہتا ہوں ذرا میرے ساتھ تعاون کیجیے۔ حضرت صدیقی صاحب فرماتے ہیں جلدی ختم کریں، آپ عنوان بھی دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جلدی ختم کریں۔ اب وہ سمجھیے، ذرا غور سے سمجھیے، ایک اور حدیث سے بھی آپ کو سمجھاؤں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اجود جودا، اللہ اجود جودا ثم انا اجود بنی آدم ثم اجودهم من بعدی من علم علما ثم نشر۔ اللہ سب سے بڑے سخی ہیں، ثم انا اجود بنی آدم، میں بنی آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، آدم کی اولاد میں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا ثم اجودهم من بعدی، پھر بنی آدم میں ان کے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے من علم علما ثم نشر، جس نے علم کو سیکھا اور اس کو پھیلا دیا۔ اب میں پوچھوں گا آپ سے، یہ بتائیے ذرا کہ پہلے جو 2 آئے ہیں
ان کا تعلق مال سے زیادہ ہوگا یا علم سے زیادہ ہوگا؟ بتائیے سارے ذرا، علم سے زیادہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد آپ نے اپنے بعد ان کو سخی نہیں قرار دیا، ان کو سب سے بڑا سخی نہیں قرار دیا جو آپ کے بعد آنے والے بڑے بڑے مالدار تھے۔ عثمان اجود نہیں ہے، یاد رکھیں، پھر ابو ہریرہ اجود ہے۔ مال عثمان کے بعد زیادہ ہے، دیا بھی زیادہ ہے عثمان، لیکن اس حدیث کی روح سے ابو ہریرہ اجود بنتے، اس لیے کہ سیدنا عثمان سے زیادہ ابو ہریرہ نے بھی حدیثیں نقل بھی کی ہیں، پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی ہیں۔ ذرا آپ ساتھی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے طے کیا ہوئی بات کہ ثم اجودہم من بعد من علم علما ثم نشر، کہ میرے بعد سب سے زیادہ سخی وہ ہے جس نے علم سیکھا اور پھیلا دیا۔ اب میں اس حدیث کا مطلب آپ کو سمجھانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا کہ صحابی کہتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کی ہر رات جبریل سے ملاقات کرتے تھے تو اب تیز ترین ہوا سے بھی آپ زیادہ سخی ہوتے تھے۔ اب بتاؤ، مال کی سخاوت میں طغیانی آتی تھی، علم و عرفان کے فیضان میں سخاوت آتی تھی۔ علم و عرفان کے فیضان میں ارے تیزی تو ہوتی تھی پہلے سے، اب جب استاد سے ملاقات ہر رات ہوتی تھی اب طغیانی آ جاتی، اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم طغیانی میں آ جاتا ہے۔ اس سے آپ ذرا غور سے سمجھیں گے کہ استاد سے لقاء کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو فائدہ ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان میں استاد کی لقاء کے بغیر فیضان کی اشاعت میں کمی ہے، استاد کی لقاء سے آپ کے فیضان میں طغیانی ہے، استاد سے ملاقات کی کمی میں آپ کے فیضان کی کمی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت اگر اپنے استاد سے ملاقات کم کرتے ہیں تو ان کے فیضان میں کمی ہوتی ہے۔ بتاؤ 1400 سال کے بعد ہم اگر 10 سال میں بھی ایک دفعہ استاد کو نہیں ملیں گے، 20 سال میں بھی ایک دفعہ استاد کو نہیں ملیں گے، سال میں بھی ایک دفعہ استاد کو نہیں ملیں گے، ہمارے فیضان میں تو یاد رہے گی۔ پتہ نہیں میری بات میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا؟ سبحان اللہ، اگر سارے ایک دفعہ کہو تو پھر میں سمجھوں گا۔ پیغمبر کے فیضان میں استاد کی عدم ملاقات پر کمی ہے، پیغمبر کی جب لقاء ہوتی ہے استاد سے ان کے فیضان میں طغیانی آتی ہے۔ بتاؤ ہمیں بھی کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا یار؟ ان لوگوں کی محنتیں عالی ہو گئی جنہوں نے اپنے بزرگوں اور اپنے مشائخ اور اپنے اساتذہ سے دعائیں لینی شروع کر دی۔ اور بہت مرتبہ میں کہتا ہوں ساتھیوں کو، جنت اپنی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت بھلے کالی ہو، بھلے بے دین ہو، بھلے بے نمازی ہو، اللہ بچائے بھلے بد چلن ہو، جنت اپنی ماں کی خدمت کے قدموں کے نیچے ہے۔ ارے کہہ دوں بھلے کافر ہو، جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے آپ کے لیے۔ وہ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گی تو جائے گی، آپ اس کی خدمت کر کے جنت میں جا سکتے ہیں، ہے نا جی؟ آپ اس کی خدمت کر کے جنت میں، آپ کے لیے جنت اسی کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ بھلے کافر کیوں نہ ہو، جائز امور میں اس کی اطاعت میں خدا راضی ہوگا۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے پہلو میں شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے، علم کا طالب علم ہوں براہ راست، مجھے معلوم ہے آپ میں بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے علماء موجود ہیں۔ باپ کافر کیوں نہ ہو، جائز امور میں اس کی اطاعت بھی فرض ہے، اسی کی اطاعت میں رب راضی ہوگا۔ اور کئی دفعہ ہم اپنے ساتھیوں کو عرض کیا کرتے ہیں، ارے جس بزرگ کا ایک دفعہ بیان سنا اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہو، ہاتھ چومتے ہو، مسافہ کرتے ہو، جس نے سارا قرآن پڑھایا، اور صبح سے شام تک جو اپنی ہڈیاں پگھلاتا ہے، خون جلاتا ہے، اس
کو بھی کبھی عقیدت اور عظمت سے سلام کیا نصیب ہوا؟ حاجی صاحب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صاحب ہمارے سامنے ہیں، جنید شبلی آ جائیں، آنکھ اٹھا کے بھی ہم ان کو نہیں دیکھیں گے، جائیں حاجی صاحب اپنے بڑوں کا خود اکرام کریں، ہمارے لیے سب کچھ یہ ہیں۔ یاد رکھیے آپ کے لیے یہ مٹی ہے، آپ کے لیے یہ اساتذہ ہے۔ اور اس میں ایک اور اہم بات عرض کروں، کوئی ہدیہ ہمیں لا کر کے دے، ہدیہ محبت سے کھاتے ہیں یا جو ہدیہ لانے والا ہوتا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں؟ بتائیے سارے، بولیے نا، سارے بولتے نہیں بھائی، میرے آپ بھائی ہیں، آپ میرے سارے میرے بزرگ ہیں۔ سیب کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں یا جو سیب لایا ہے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ سیب کو چوم رہے ہوتے ہیں صرف، ٹھیک ہے اس کو کھاتے ہیں یار، قیمتی چیز اچھی چیز ہے یار، لیکن سیب لایا کون ہے یار؟ مانا کہ پڑھایا آپ کو حضرت مولانا قاری منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہے، قاری ادریس صاحب نے پڑھایا ہے، فلاں استاد نے پڑھایا ہے، لیکن یہ بتاؤ ان سارے سیبوں کو، ان ساری مٹھائیوں کو مہیا آپ کے لیے کس نے کیا تھا؟ یہ ہمارے یہاں احسان فراموشی کی مدارس کی دنیا میں ایک خطرناک فضا ہے، خطرناک فضا ہے ہمارے مدارس میں۔ محتمم کو بے ایمان سمجھتے ہیں، فراڈیا سمجھتے ہیں، اللہ جانے کیا کچھ سمجھتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں وہ طلبا، بعد میں جا کر کے اپنے فیضان کو روک لیتے ہیں وہ لوگ۔ ایک مدرس ہمارے سامنے بیٹھتے اور وہ اپنے محتمم کی، جب ہماری ملاقات ہوتی، بڑے سینئر ایک اہم ادارے کے مدرس تھے، محتمم کی ایسی تیسی، جب بیٹھے محتمم کی ایسی تیسی۔ ایک دفعہ میں نے کہا اس لیے آپ کو ایسی تیسی کرنے کا ہر وقت مل جاتا ہے کہ آپ کو اپنی تنخواہ کی بھی فکر نہیں ہوتی، میں نے کہاں سے لانی۔ محتمم کو آپ کی تنخواہ کی بھی فکر ہوتی ہے، جو پنکھا ایسی چل رہا ہوتا ہے اس کی بھی فکر ہوتی ہے، اور سارے مدرسے کی بھی فکر ہوتی ہے، اس کے بعد اتنا وقت ہی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بیٹھ کے تمہارے پڑ خچے اڑائے اور جو در سے بھیک مانگتا ہے۔ اب جو لوگ میدان میں گئے ہیں ان کو پتہ چلتا ہوگا چندہ مانگنا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے، کتنے جمع کرو تو پھر 100 بنتے ہیں۔ یہ دیواریں کھڑی کرنا آسان کام ہے، یہ لائٹیں جلانا آسان کام ہے، یہ شکلیں قائم کرنا آسان کام ہے۔ تمہیں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، یہ جو محتمم اور منتظم ہوتے ہیں، استاد اکیلا محسن ہوتا ہے، سارے استادوں کو ایک محتمم مہیا کرتا ہے، وہ سب سے بڑا محسن ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا محسن ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ خیال میں نہ رکھیے ہمارے استاد تو یار مر گئے، اب کون ہے جامع صدیقیہ میں؟ کم از کم حضرت کی شخصیت تو زندہ ہے نا۔ وہ قاری بلال صاحب، وہ مجھے ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے، مجھے کہ وہ ابتدائی مجاہدات عجیب غریب یہ سناتے ہیں کہ جب ہم شروع میں پڑھتے تھے کیا کیا مجاہدے کرتے تھے، کیا اینٹیں اٹھا رہے ہوتے تھے، کیا طلبا کی ادنا سی ادنا خدمت کر رہے ہوتے تھے، اور کیا کیا یہ مجاہدے کر رہے ہوتے تھے۔ یہ تو اب جامع صدیقیہ کھڑا ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائی، وفادار در و دیوار کے بھی وفادار ہوتے ہیں۔ وفادار میں کہتا ہوں صرف محتمم ہی نہیں محسن ہوتے، جن لوگوں نے ایک ایک روپیہ یہاں خرچ کیا، اس روپے کو ہم نے استعمال کیا اور ہم نے کھایا پیا راحتیں لی، وہ سب معاونین بھی ہمارے محسن ہیں۔ ہمارے ذمے اپنے مادر علمی، اپنے اساتذہ، منتظمین ہی نہیں، ہمارے ذمے ان معاونین کا بھی حق شامل ہے کہ جنہوں نے روپیہ ٹکا خرچ کیا تھا اور ہم نے وہ استعمال کر کے علم دین بیٹھ کے آسان اور شاندار ماحول میں حاصل کیا تھا۔ تو بتائیے آج کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے مادر علمی سے اپنا تعلق اور الفت کو بڑھائیں گے کہ نہیں بڑھائیں گے؟ اور اس کا ایک آسان رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے، ایک تو جب بلائیں آپ تشریف لے آئیں، اور دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اپنے ادارے، اپنے
مسجد مدرسے کے اجتماعات میں اپنے مادر علمی کو نمائندگی دی جائے۔ آپ کے پاس جو بچے پڑھتے ہیں، پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، ان کا رخ اپنے مادر علمی کی طرف بنائیے۔ آپ کے لیے دارالعلوم حقانیہ کوڑا کھٹک، جامعہ اشرفیہ بنوری ٹاؤن، خیر المدارس، جامعہ اشرفیہ مانکوٹ، دارالعلوم کراچی نہیں، آپ کے لیے عظمت کی جگہ جامعہ صدیقیہ بھاولپور ہے۔ آپ اس کی آبیاری کیجئے، آپ اس کی بڑھوتری سوچئے۔ آپ کو جو ملا یہاں سے ملا، آپ کے شاگردوں، آپ کی اولادوں کا بھی اللہ نے یہاں فیضان رکھا ہے۔ کوشش کرتے رہیں گے نا سب انشاءاللہ۔ یہ رابطے کا ذریعہ ہے، اپنے مادر علمی سے معاملت کا ذریعہ ہے۔ اپنے مادر علم کم از کم یار یہ ہے ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے، ارے دعا تو کر دیا کریں اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مادر علمی کے لیے، اپنے اس وقت کے منتظمین کے لیے، معاونین کے لیے دعائیں تو کرتے رہا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔